دوستو، قومیں سرحدوں سے نہیں اپنے آئین سے مضبوط ہوتی ہیں، اور ہمارا آئین وہ روشنی ہے جو 140 کروڑ ہندوستانیوں کی راہ روشن کرتی ہے۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اور میرا سلام، میرا پیار، میری دعائیں سب ہندوستانی بھائی بہنوں کے نام۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک کتاب کا نام نہیں، صرف کچھ قانونوں کا مجموعہ نہیں، یہ اس سانس کا نام ہے جو اس ملک کے ہر شہری کو آزادی دیتی ہے، وقار دیتی ہے، شناخت دیتی ہے، اور وہ ہے ہندوستان کا آئین۔ دوستو، جب ہم لفظ آئین بولتے ہیں تو ذہن میں ایک مقدس کتاب کا تصور ابھرتا ہے۔ کیونکہ دنیا کی کوئی بھی حکومت اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پاس ایک واضح، منظم، انسانیت پر مبنی آئین نہ ہو۔ ہمارا آئین صرف قانونی دستاویز نہیں، یہ امن کا پیغام ہے، یہ برابری کا منشور ہے، یہ بھارت کی روح ہے۔ 26 نومبر 1949، وہ لمحہ، وہ تاریخ جب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی سربراہی میں ہمارے عظیم رہنماؤں نے کہا، ہم ہندوستان کو ایک مکمل، آزاد، خود مختار جمہوری ملک قرار دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں آئین بننے میں 2 سال 11 مہینے 18 دن لگے، اور اس پر 1145 صفحات لکھے گئے۔ ہر صفحہ ہندوستان کی روح کی گواہی ہے، ہر لفظ قربانیوں کی خوشبو رکھتا ہے۔ آئین ہمیں کیا دیتا ہے؟ بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس۔ نمبر 1، رائٹ ٹو ایکوالٹی، سب برابر ہیں، چاہے مذہب، ذات، زبان، رنگ، جنس کچھ بھی ہو۔ نمبر 2، رائٹ ٹو فریڈم، بولنے کی آزادی، جینے کی آزادی، مذہب کی آزادی۔ نمبر 3، رائٹ اگینسٹ ایکسپلوٹیشن، کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا۔ نمبر 4، رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، ہندوستان کا ہر شہری اپنے مذہب پر آزاد ہے۔ نمبر 5، کلچر اینڈ ایجوکیشنل رائٹس، ہر کمیونٹی کو اپنی زبان اور ثقافت کا حق ہے۔ نمبر 6، رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز، اگر کوئی آپ کا حق چھین لے تو عدالتیں آپ کی آواز بنتی ہیں۔ یہ حقوق ہمیں صرف جینے کا حق نہیں دیتے بلکہ عزت کے ساتھ جینے کا حق دیتے ہیں۔ دوستو، جس گھر میں کوئی اصول نہ ہو وہاں لڑائی بڑھتی ہے، جس جماعت میں قانون نہ ہو وہاں بد نظمی پھیلتی ہے، جس ملک میں آئین نہ ہو وہاں ظلم بڑھتا ہے۔ آئین ہمیں سکھاتا ہے کہ اختلاف ہو تو دلیل سے ہوگا، نفرت ہو تو محبت سے مٹائی جائے گی، طاقت قانون میں ہے، لاٹھی میں نہیں۔ فرض کریں آپ ایک بس میں بیٹھے ہیں اور ہر مسافر اگر چاہے جہاں بیٹھ جائے، ڈرائیور اپنی مرضی سے کہیں بھی موڑ لے، کلینر ٹکٹ پھاڑ دے، تو کیا سفر محفوظ ہوگا؟ نہیں۔ بالکل یہی ملک ہے، اور آئین اس ملک کا ڈرائیونگ سسٹم ہے۔ آئین کتنا بھی اچھا ہو، اگر اس پر چلنے والے لوگ اچھے نہ ہوں تو ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے دوستو، آئین کی حفاظت صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ ہمارا آئین سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتا ہے، عورتوں کو برابری دیتا ہے، غریبوں کو تحفظ دیتا ہے، اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے، کسان، مزدور، نوجوان، سب کے حقوق کا محافظ ہے۔ دنیا میں کوئی دوسرا آئین اتنا جامع، اتنا وسیع، اتنا انسانی بنیادوں پر مبنی نہیں جتنا ہمارا ہے۔ چاہے دھرم بدلے، چاہے نام بدلے، چاہے دھرم بدلے، چاہے نام بدلے، اس مٹی کی محبت کا پیام بدلے۔ ممکن نہیں، ہرگز نہیں۔ بھارت کا قانون، بھارت کی شان، یہی تو ہے ہندوستان کی پہچان۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ آئین کا احترام کریں، آپس میں بھائی چارہ بنائیں، کسی کے مذہب، زبان، لباس پر نفرت نہ پھیلائیں، صحیح بات پر ساتھ دیں، غلط کے خلاف مضبوطی سے کھڑا رہیں۔ دوستو، قومیں عمارتوں سے نہیں، اصولوں سے بنتی ہیں۔ آئیں آج عہد کریں کہ ہم آئین کے مطابق جئیں گے، اسی کی روشنی میں سوچیں گے
اسی کے اصولوں پر چلیں گے اور ایک نئے مضبوط متحد ہندوستان کی بنیاد رکھیں گے۔ ہندوستان زندہ باد۔